جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج چونکہ قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اور معاشرتی لحاظ سے کتنا ضروری ہے، انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم مرزا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فیصل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ہمارے وہ فوجی بھائی جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا اور پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ آمین۔ انہی کی وجہ سے ہم سکون سے یہاں بیٹھ کے اپنی رمضان نشریات میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور پاکستان کی حفاظت کرے، جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک نے، افغانستان کی ایک رجیم نے جو وہاں کی نمائندہ رجیم نہیں ہے بلکہ مسلط ہوئی ہے بندوق کے ذریعے، ایک نمک حرامی کا معاملہ کیا ہے اپنے محسنین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے ان خوارج کے اوپر، آمین آمین ثم آمین۔ اور تھوڑی بہت بات ہم نے بھی اس حوالے سے کی تھی، لیکن چونکہ صورتحال میں پڑھ رہا تھا ابھی، تو الحمدللہ صورتحال بہت حد تک فیور میں ہے، اور جیت آپ جانتے ہی ہیں حضرت کہ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ حضرت چونکہ قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میرا یہ اکثر سوال ہوتا ہے، علماء کرام سے بھی ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ہوتا ہے، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بھی ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے قانون کا سخت ہونا۔ قانون کا سخت ہونا ڈیٹرنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا 100 کوڑے بتائی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ بھی کرے گا جب یہ سزا دی جا رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی نہ آئے، کیونکہ چند ایک لوگوں کو جب سزا ہوگی تو باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے گی۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، یو اے ای کے اندر سب سے کم کرائم ریٹ ہے، اس کے پیچھے ریزن ہی ہے کہ وہاں پہ سزاؤں کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ گاڑی کو بغیر لاک کیے ہوئے اس میں بے شک کروڑوں روپے کا سامان رکھ کے چلے جائیں، کوئی چوری نہیں کرے گا، اور کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ تو قانون کی حکمرانی پلس سزاؤں کا سخت ہونا یہ ضروری ہے ڈیٹرنس کے لیے۔ چند ایک کو سزا ہوگی، باقیوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ چور کے اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے تو آدھا ملک کی جو ہے وہ ہاتھ گوا بیٹھے گا، نہیں، چند ایک کو سزا ہوگی۔ جب مجرم کو پتا ہوگا کہ مجھے سزا ملنی ہے تو خود بخود معاملات جو ہیں وہ امن کی طرف جائیں گے اور لوگ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تھا تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹتے وقت وقتی طور پہ معطل کر دی تھی۔ اگر ایسا ہے تو آج کے دور میں ہاتھ کاٹنے کی سزا درست ہوگی؟ دیکھیں یہ بات درست ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں وقتی طور پر قحط کے دنوں میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا، یہ کوئی شرعی ڈیسیژن نہیں تھا، ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا، اور یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ نبی الاسلام نے خود اپنے مبارک زمانے میں ایک ڈیسیژن کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان دنوں میں قحط پڑ گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھے گا۔ اس زمانے میں دھوپ میں سکھا کے گوشت کو سٹور کیا جاتا تھا، اور اتنا زبردست سٹور ہوتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، لوگ اسی طریقے سے گوشت کو سٹور کرتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں فریج تو نہیں ہوتے تھے اور یہ فریزنگ والا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں وہ۔ آپ بے شک 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد بھی استعمال کریں تو بالکل تازے کا تازہ رہتا ہے گوشت۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرے گا۔ ظاہر لوگوں کو ضرورت تھی تو تقسیم کرنے کے اعتبار سے آپ نے ترغیب دلائی۔ اسی طریقے سے یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کی اس حوالے سے کہ قحط تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پرماننٹلی کسی اسلامک سزا کو سسپینڈ کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے یورپین یونین کے کہنے کے اوپر قتل کی سزا کو سسپینڈ کیا، لیکن پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ دہشت گردوں کا علاج ہی قتل ہے، کیونکہ وہ عدالتوں سے پھر چھوٹ جاتے تھے، پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے تھے، تو فوجی عدالتیں ایگزیکیوٹ کی گئیں اور اس وقت پھر سزائے موت بھی سنائی گئی۔ اس کے بعد کافی حد تک یہ مسئلہ دفن ہو گیا تھا۔
ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد، تو ہم نے خاری کاٹ کے یہ سیکھا کہ یہ قتل کے بدلے جو قتل کی سزا ہے یہ بڑی ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. اے عقل مندو، جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آیت محاربہ میں اتنی سخت سزا آئی کہ انہیں سولی دیا جائے، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، انہیں ملک بدر کیا جائے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ باقی لوگوں کو سکون کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، ورنہ چاند ایک جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ پورے معاشرے کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دیتے ہیں. جی حضرت، ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے ہمارے ملک میں، اور میں اس پہ اکثر چیختا بھی رہتا ہوں، بولتا بھی رہتا ہوں، زیادتی کی بات جو ہے، چاہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے یا بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے حوالے سے جب ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے اور یہ بیچارے جو ہیں یہ ایک وجہ سے یہ سارا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ایک ان کو وہ سزائیں نہیں دی جاتی جو ہمارے باقی کچھ اسلامی ممالک میں. ابھی حال ہی میں آپ نے سعودیہ میں بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ 7 لڑکوں کے ساتھ جس طرح سے وہاں پہ ان کو سزا ہوئی تھی، یا دبئی میں بھی وہاں پہ رات کو لڑکی اکیلی بھی نکل جائے تو اس کو کوئی چھیڑنے کا تصور نہیں کر سکتا. یہاں پہ اس حوالے سے ہم بول بول کے تھک گئے ہیں، کوئی اس میں قانون کی سختی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارا اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے احترام جان اور احترام مال کا خیال نہیں رکھنا تو کوئی بھی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا یوم عرفہ کے دن، اور پھر اس سے اگلے دن عید والے دن یوم النحر کے دن آپ نے منا میں خطبہ دیا. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرمت کا درجہ رکھتے ہیں جس طرح کہ یہ شہر مکہ ہے اور یہ آج کا حرمت والا دن ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے. کیونکہ بسا اوقات لوگ مکہ کی توہین کے لیے تو شاید تیار نہ ہوں، لیکن ایک انسان کی توہین کے لیے تیار ہو جائیں. جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس میں خصوصاً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے لیے تو بڑی سخت سزا رپورٹ ہوئی ہے. سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. خلفائے راشدین نے بھی اس سزا کو ایگزیکیوٹ کیا کہ جو کوئی شخص اس طریقے سے بدفعلی کا معاملہ کرتا ہے کسی بچے کے ساتھ تو اسے اس علاقے کی سب سے بلند عمارت سے نیچے گرایا جائے. مر جائے تو ٹھیک، ادروائز پھر اسے سنسار کر دیا جائے حتیٰ کہ اس کی روح پرواز کر جائے. یہ بڑی سخت سزا ہے ڈیٹرس کے طور پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے سزاؤں کو بھی سخت کرنا ہے اور عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے ان کے حقوق کے حوالے سے. میں پھر آج ذکر کروں گا، جب سے ہماری یہ فیمیل چیف منسٹر آئی ہیں پنجاب میں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب عورتیں اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہی ہیں، اور کافی سارے واقعات کا جس طریقے سے انہوں نے سختی سے نوٹس لیا ہے کئی ایک معاملات کے اندر، تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ایک اپنے پلیٹ فارم سے اچھی کوشش کی. کیس نمبر 9 جو آپ کی ڈرامہ سیریل آئی، اس میں آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ کہ ہماری ایک کوشش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا. پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے. لیکن حضرت، میں جب ایک بات کرتا ہوں، جب شرعی عدالت میں یہ زنا بالجبر کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ 4 گواہوں کا اس میں کہا گیا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو وہ بیچاری عورت کیا کرے گی؟ میڈیکل وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا وہاں پہ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. جو لوگ سزاؤں کے حوالے سے 4 گواہوں کا ضروری ہونا بتاتے ہیں وہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ظاہر قرآن پاک میں آیا ہے کہ 4 گواہ آپ نے پیش کرنے ہیں، کیونکہ سزا بڑی سخت ہے جو آپ دے رہے ہیں. جی، تو ان سے میں عرض کروں گا کہ جو لوگ ان سزاؤں کے بغیر دوسرے دوسرے مختلف ذرائع کے ذریعے مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم حدود اللہ کو تو نہیں توڑ رہے. حدود اللہ کو تو توڑنا تب ہے جب کوئی 100 کروڑوں کی سزا کو ختم کر دے یا سنسار کی سزا کو ختم کر دے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سزا تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں
اور آپ علیہ السلام کو جا کے ہم لوگ یہ بریفنگ دیں کہ یہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے ہم ریئل ٹائم چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں, ڈی این اے کے ذریعے ہم اس طریقے سے ریئل ٹائم لوکیٹ کر لیتے ہیں اس بندے کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نبی الاسلام اس کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے پریگننٹ عورت کو دودھ پلانے سے یعنی روک دیا تھا, کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے. لیکن پھر میں نے رومنز اور پرشینز کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے اپنے معاملے کو کنٹینیو کرتی ہیں لیکن ان کے بچوں کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آتا, تو اب میں تمہیں منع نہیں کرتا. تو نبی الاسلام جو سائنٹیفک اس طرح کی چیزیں تھیں اس میں جب کوئی لرننگ ہوتی تھی تو اس کو وہ پھر کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے اس چیز کو شیئر کرنے سے. صحیح مسلم میں اوپر ترے 3 احادیث ہیں. نبی الاسلام نے تعبیر نحل کے حوالے سے, یہ جو کھجوروں کی پیوند کاری کے حوالے سے صحابہ کرام سے ڈسکشن کے دوران کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہماری فصل کم ہوتی ہے. نبی الاسلام وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اس دفعہ نہ کی یہ پیوند کاری اور فصل کم ہوگی, اور پھر حضور کو آ کے شکایت کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جسٹ ڈسکشن کے طور پہ بات کی تھی, اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے تم سے بات کروں تو دین کے حوالے سے تم اسے لیا کرو, اور جو میں دنیاوی معاملات میں کوئی تمہیں سجیشن دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. اسی طریقے سے آج کل اگر ہم اس معاملے تک پہنچنے کے لیے ڈی این اے کا سہارا لیتے ہیں یا ویڈیو کیمرے کا سہارا لیتے ہیں اور دلائل کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہوا ہے, تو یہ کوئی حدود اللہ کو چینج کرنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ 4 گواہوں سے بھی بڑی چیز ہے. اگر ایک چیز ویڈیو میں ریکارڈ ہوگی, ہاں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویڈیو یا فورینسک کا جو معاملہ ہے وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ, پورے انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جو زینب قتل کیس کا واقعہ ہوا تھا, جی بالکل, تو ہزاروں لوگوں کے ڈی این اے لیے گئے تھے, تو اس شخص کا ڈی این اے نکلا تھا جو سب سے آگے جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا, اور وہاں کا مشہور نعت خواں تھا, اور دین کے لبادے میں وہ ایک درندہ چھپا ہوا تھا. تو مجھے بتائیں کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہوتا تو ہم اس ظالم تک پہنچ سکتے؟ تو یہ پہنچنے کا ذریعہ ہے, یہ شریعت کی کوئی سزا کو بدلنا نہیں ہے. ہاں لیکن جو مجھے لگتا ہے جو سزا جس طرح سے اس معاملے کی ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. اور بھی حضرت اب دیکھیں, میں ابھی یہی دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کی, تو وہاں جو جعلی ڈاکٹروں کے اوپر ابھی آپریشن ہوا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. باقی ٹریفک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, خاص طور سے خیبر پختونخوا بھی ہے اس میں, ہمارا پنجاب بھی ہے اس میں, بڑی سختی ہوئی ہے. کیمرہ لگ گیا نا تو سارے بڑے سیدھے ہو گئے, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہے. آپ کیمرہ ہٹا دیں, وہ پڑھ کے ہم بھول گئے کہ اللہ تمہاری شہرک سے قریب ہے, وہ پڑھ کے ہم بھول گئے, لیکن وہ کیمرے کا جو ڈر ہے نا وہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے. یہ کیا ہماری مینٹل اسٹیٹ ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. فیصل بھائی, انسان بنائی ایسا گیا ہے, اس میں کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے. انسان بنائی ایسا گیا ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے وہ تو پرفیکٹ ہیں, لیکن اس میں بھی جو 2 نمبریاں کر سکتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ دیکھنا کسی عورت کو اگر طلاق دے کر تم رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے نہ کرنا کہ کچھ عرصہ رکھ کے پھر دوبارہ سے دوسری طلاق دوں گا. اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھو, ادروائز اس کو چھوڑ دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین کی کمپنسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے خوف خدا کا ذکر کیا. خوف خدا ایک فیکٹر ہے, اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے تک پہنچنے کے لیے ذرائع کو استعمال کرنا یہ دوسری چیز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. ہر وقت تو ہر انسان خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے نہیں بچے گا نا. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بخاری میں آتا ہے, ایک صحابی تھے, حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کو ہنسایا کرتے تھے, یعنی لطیفے سنا کے, پازیٹیو جو لطیفے ہیں جن میں ہنسی آ جاتی ہے, یہ سنت ہے سننا بھی. لیکن وہ شراب بھی پیتے تھے تو یہ برائی کا کام بھی کرتے تھے, بار بار ایسا کرتے تھے, انہیں کوڑے بھی لگوائے جاتے تھے. ایک صحابی نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو کہ حضور کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا لعنت نہ بھیجو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی اس کا محبت والا معاملہ اپنی جگہ ہے, وہ نفس سے مغلوب ہو کر کبھی کبھار ایسا کرتا ہے. لیکن نبی الاسلام نے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے نہیں دیا کہ اسے سزا نہ دلوائے, سزا بھی دلوائی, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری ایکسٹریم پہ بھی جانے سے روک دیا جو لوگ کسی کا ایمان ناپنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت یہ جو سزا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, قید کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اسلام میں اس کے حوالے سے کیا کیا آتا ہے؟ یہ جو قید کر دیا جاتا ہے یا جیل میں بھیج دیا جاتا ہے,
سو یا سزائیں دی جاتی ہیں اتنے اتنے سالوں کے لیے، تو اس پہ ہمارے مذہب میں کیا چیزیں واضح طور پہ آتی ہیں؟ آپ کا کیمرہ اگر اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ اسلام میں قید کی سزا ہے ہی نہیں ہے جی، بالکل یہ ظالمانہ سزا ہے، اسلام میں قید کی سزا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ سے بچنے کی پاداشت میں، گناہ نہ کرنے کی پاداشت میں آلموسٹ 9 سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا، تو وہ تو کافروں کی حکومت تھی، یوسف علیہ السلام کو ڈالا۔ نبی علیہ السلام سے آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کو قید میں ڈالا ہو۔ جنگی قیدی آتے تھے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور مسند احمد میں موجود ہے جن کے پاس پیسے نہیں تھے انہیں کہا گیا کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس زمانے میں یہ بڑی چیز تھی لکھنا پڑھنا، اصحاب رسول میں سے بھی بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مولا علی جانتے تھے، باقی لوگ جانتے تھے جو وہی بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ سزا مقرر کی گئی، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی کسی کی زندگی اس اعتبار سے نہیں چھینی کہ اسے قید کر دیا جائے۔ اسلام میں سزا جو آئی ہے نا فساد فی الارض کرنے والے کی، وہ یہ ہے کہ قتل کیا جائے، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ملک بدر کر دیا جائے، یعنی فیملی سمیت اسے شفٹ کر دیا جائے کسی دوسری جگہ پہ تاکہ اس علاقے سے اس فتنے کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن ایک شخص سے آپ زندگی چھین لیں کہ عمر قید میں ڈال دیں اسے کسی ایک غلطی کرنے کے سبب، یعنی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ بعض معاملات میں عمر قید کی سزا بھی موجود ہے، لائف ان پریزن، بلکہ جو لوگ یہ قتل والے معاملے کے اندر ہیں یا توہین مذہب کے کیسز میں ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ بھی نہیں ہو رہے تو وہ بھی لائف ان پریزن ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، اور ہمارے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب باقاعدہ انہوں نے ایک پورا اس کے اوپر مضمون لکھا ہے اور انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اسلام میں قید کی سزا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور رمضان کے بعد ملاقات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔